سالار کی سائل کی صدا رد نہیں ہوتی، اعزاز ہے دربار حسین ابن علی کا، اعزاز ہے دربار حسین ابن علی کا، شبیر کے روزے پہ دعا رد نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ساتھ ملکی سے ظاہر بھائی سے کہ نظر پہ آئیں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، بالعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے۔ اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، بالعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنا آرام چھوڑ کے یہاں سفر حسین میں تشریف لے کے آئے ہیں، مولا آپ لوگوں کا یہاں آیا قبول کرے، آپ لوگوں کی جائز حاجات مولا قبول کرے۔ آپ میرے ساتھ تھوڑا سا بولتے رہیں گے، مجھے حوصلہ ملے گا تاکہ میں آپ کی نظر کلام اپنا کر سکوں۔ اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، بالعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے۔ اور اگلا شعر پڑھنے سے پہلے کیونکہ میں طالب علم ہوں، کبھی دقیق مطالعہ میں جاتا ہوں تو کربلا کی جو داستان ہے اس میں کچھ کردار ملتے ہیں، تو اس شعر سے پہلے میں یہ ایک نثری ایک قطر وہ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کربلا میں ایک کردار ہوا جن کا نام ہے جون، بزرگ ہو چکے ہیں، 95 سال کا سن ہے، بال سفید ہیں، اجازت مانگتے ہیں مولا سے، تو مولا فرماتے ہیں کہ جون تو ہمارے در پہ ایک اچھی زندگی کے لیے آیا تھا، جو بیسیکلی ابو ذر غفاری کے جو تھے غلام تھے، تو فرماتے ہیں ابو ذر تو ہمارے پاس اچھی زندگی کے لیے آیا تھا، تو چلا جا، ٹھیک ہے، اگر تجھے جنت کی بات ہے کہ ہمارا جا کے چھوڑ دو گے ہمیں تو تمہیں جنت کا ہے، تو میں زہرا کا بیٹا تجھے ضمانت دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ تو جناب جون فرماتے ہیں مجھے ایسی جنت کا کیا کرنا ہے جو میں حسین کو چھوڑ کے مجھے مل جائے، تو اسی کے لیے میرا شعر ہے۔ تو میں جناب جون کو مولا نے اجازت دی تو کربلا میں گئے اور کہتے ہیں میں حسین کی طرف سے میدان میں لڑنے آیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی یہاں ایک ایسی لکیر کھینچی گئی ہے، اور میں ہمارے برادران اسلام کے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ بھی سنتے ہیں، مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ لکیر بار بار رسول خدا کے بعد کھینچی گئی ہے، کبھی یہ فاطمہ کے دربار جانے کے لیے کھینچی گئی ہے، کہ بی بی دربار میں جا کے بتا رہی ہیں کہ ادھر رسول خدا کی بیٹی ہے اس طرف کلمہ گو ہے، کبھی امام علی ہیں وہ صفین اور جمل میں جا کے بتا رہے ہیں کہ وہاں بھی کلمہ گو ہے، پڑھنے والے موجود ہیں، کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے موجود ہیں۔ یہ کیا بتایا جا رہا ہے ہم لوگوں کو؟ یہ کیسے سوال ہیں؟ پھر اسی طرح سے امام حسن کا دور گزرتا ہے، امام کو زہر دے کے مارا گیا، زہر دینے والے بھی مسلمان موجود ہیں، ہم سے ہی سوالات کیے جاتے ہیں ہمیشہ، بچپن سے لے کے آج تک ہم مجالس میں جاتے ہیں اور ہم سے سوالات بچپن سے سکول سے شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمارے سوالات آپ ساتھ لے کے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ میرا بھی تو سوال ہے کہ اگر رسول خدا کے بعد بی بی صرف 70 سال ہی کیوں، 70 دن ہی کیوں زندہ رہی؟ 2 مہینے 70 دن کا بتایا جاتا ہے۔ بی بی کہتی ہے مجھ پہ اتنا ظلم کیا ہے بابا تیری امت نے کہ اگر کسی پہاڑ پہ ہوتے تو وہ سیاہ ہو جاتا۔ علی جیسے شیر کے گلے میں رسی ڈال کے بازار میں چند و باش لے کے جا رہے ہیں دربار میں، یہ سوالات کہاں کریں؟ ان کی آپ ریسرچ کیجئے نا یار، ہم سے ہی سوال کیوں کیے جاتے ہیں؟ تو میں پڑھ رہا تھا جناب جون کے لیے، تو جناب جون کو اجازت ملی ہے، شہادت پائی ہے،
تو مولا نے فرمایا کہ کہتے ہیں جون نے بڑا جذباتی سا ایک نا، میں اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے عزادار کا، اور حسینی کا مسلمان کا یا مومن کی بات تو قرآن میں 3 لوگوں کے لیے ذکر موجود ہے. کسی جگہ پہ صرف عوام الناس کو مخاطب کیا گیا، کسی جگہ پہ مسلمان کو جن کے اندر ابھی ایمان داخل ہوا ہے، مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں ہے، پھر مومن کو خطاب کیا گیا. پھر ابراہیم جیسا نبی کہہ رہے ہیں مجھے شیعہ کہہ دو. تو یہ جب آپ دقیق مطالعہ میں جاتے تو یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں. تو میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب جون کو مولا فرماتے ہیں تو جناب جون بڑے ہی جذباتی انداز اختیار کر کہتے ہیں اے مولا، اے رسول کے بیٹے، میں کالا ہوں، میں بوڑھا ہوں، میرے بدن سے بدبو آتی ہے، تم اس لیے مجھے اجازت نہیں دینا چاہتے ہو کہ میرا خون ہاشمی خون میں اور تمہارے خون میں شامل نہ ہو یہاں کربلا میں. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں نہیں چچا جون، ایسا نہیں ہے، اجازت دیتے ہیں. جناب جون کو شہادت ملتی ہے، مولا کو آواز دیتے ہیں، مولا ان کا گود سر میں رکھتے ہیں، ان کے گال پہ اپنا گال رکھتے ہیں. تو جناب جون بڑے مغرور ہو کے بتاتے ہیں، کہتے ہیں دے حبیب، رسول کے بیٹے کا گال میرے گال پہ. تو جناب مولا فرماتے ہیں اسے کہ جون آج کے بعد تیرے چہرے سے نور اور تیرے جسم سے خوشبو ہی آئے گی ہمیشہ. تو جب مقتل میں لاشیں دفن ہونے جا رہے تھے تو جناب جون کا لاشیں ایسے ملا کہ اسدی قبیلے کے لوگ آئے نا تو ایک طرف سے بڑی خوشبو اٹھ رہی تھی. تو اس خوشبو کی طرف جب یہ لوگ چل کے گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں جناب جون کا لاشا موجود تھا جسے بعد میں دفنایا گیا. تو میں اگلا شعر پڑھتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید آپ کے گوشت گزار کی. تو بسم اللہ ایک سلوات پڑھیے ذرا. اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، جیسی پہرے کو جو میں بھی آپ کو بیان کر رہا تھا، حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا مجھے بارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں بسم اللہ میرے ساتھ بولتے ہیں. اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا مجھے بارے میں نہیں ہے. من ماتا علی حب علی ماتا شہیدا، حدیث رسول پاک ہے. من ماتا علی حب علی ماتا شہیدا، لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے. من ماتا علی حب علی ماتا شہیدا، لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے. اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا مجھے بارے میں نہیں ہے. من ماتا علی حب علی ماتا شہیدا، لیکن یہ ہر ایک دل کے سپارے میں نہیں ہے. سلوات پڑھیے ذرا، آپ کو 2 شعر سناتا ہوں. گزارش کروں گا ان شعروں کو ذرا غور سے سنیے گا اور محبت فرمائیے گا. ہمارے پاس یہ اشارے اور استعارے تو ہوتے ہیں، ہم منطق اور فلسفہ نہیں جانتے، نہ ہم کوئی عالم ہیں اور نہ ہم کوئی ذاکر ہیں. تو شعر سنیے گا. جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا، اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے میں عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا مجھے بارے میں نہیں ہے. جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا، جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا، پانی کا تناسب میرے گارے میں نہیں ہے. جتنا غم شبیر میں روتا ہوں میں اتنا، پانی کا تناسب میرے گارے میں نہیں ہے. دیتا ہے وہ جنت غم شبیر کے بدلے، دیتا ہے وہ جنت غم شبیر کے بدلے، خالق کو تجارت یہ خسارے میں نہیں ہے. دیتا ہے وہ جنت غم شبیر کے بدلے، خالق کو تجارت یہ خسارے میں نہیں ہے. دریا کی طرح دل میں رواں الفت حیدر، دریا کی طرح دل میں رواں الفت حیرت، دریا کی طرح دل میں رواں الفت حیرت، دریا کی طرح دل میں رواں الفت حیدر. دریا بھی ہے ایسا جو کنارے میں نہیں ہے، دریا بھی ہے ایسا
जो किनारे में नहीं है सरबाज।